مجھ میں یہ فرق ہے، میں پوری دنیا چھوڑ سکتا ہوں پر دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا نہیں۔ اور تو اپنے امام کے لیے اللہ کو بھی چھوڑ سکتا ہے، نبی کو بھی چھوڑ سکتا ہے، قرآن کو بھی چھوڑ سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے موٹی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اذان ہے تو نبی کی اذان جیسی نہیں ہے، نماز ہے نبی کی نماز جیسی نہیں۔ مجھے گستاخ کہا، میں نے سینے لگایا، مجھے گالیاں دی، میں نے ہدایت کی دعا دی، مجھے کافر کہا، میں نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ اب انہوں نے ہمیں کافر کہا، ہم نے نہیں کہا۔ انسان جب دلیل کے ساتھ جواب نہ دے سکے تو پھر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ اہل حدیث تکفیری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لینا۔ ہم کفر کو کفر کہتے ہیں، شرک کو شرک کہتے ہیں، لیکن اپنے ان بھولے ہوئے بھائیوں کو دار اسلام سے خارج کرتے نہیں۔ یہ ہمارا منہج ہے، ہمارے اسلاف نے لکھا ہے۔ یہ ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتے اور ہم ان کو کافر نہیں رہنے دیتے۔ ہمیں فتوے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب جرا نشتر رکھتا ہے تو مریض گالیاں دیتا ہے۔ ہماری تربیت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آمنہ کے لال، آپ کی گفتار کی مٹھاس سے پروردگار نے آپ کو یہ جماعت عطا کی ہے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر زبان سخت، دل سخت ہوتا تو اللہ نے یہ جو رونقیں لگائی ہیں یہ تعداد کبھی بھی نہ ہوتی۔ بریلوی عوام اور اہل حدیث کے اندر ایک قدر مشترک ہے، اور عوام سے ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ یہ ہمیں چندہ بھی دیتے ہیں، ہمارے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں بیٹیاں بھی دیتے ہیں، ہماری بات بھی سنتے ہیں، ہمارے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جمعے بھی۔ اللہ نے ان میں بڑی خیر رکھی ہے۔ ان میں اور مسلک اہل حدیث میں ایک قدر مشترک ہے، وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ محبت مصطفیٰ ہے۔ اور پورے پاکستان کے اندر مسلک اہل حدیث وہ مسلک ہے، مسلک کے لیے جب بھی تختہ دار پہ لٹکے، سینے پہ گولیاں کھائیں، بمبوں سے شہادت پائی، صرف علماء اہل حدیث نے۔ وہ ڈاکٹر طاہر کنجائی ہو، جرم کیا ہے؟ آیت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے کہ عالم الغیب اللہ ہے، کہتے ہیں ابھی کہ علم غیب کا انکار کر دیا گستاخ ہے، 295 سی لگوا دی، بندہ قتل کروا دیا۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقسیم پاکستان کے بعد قرآن کا ترجمہ اور پیغمبر کی حدیث کا ترجمہ کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ جس جماعت کے علماء کو قتل کیا گیا وہ اہل حدیث علماء کو قتل کیا۔ آج تک کبھی کسی بریلوی مولوی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے جان نہیں دی، آج تک نہیں دی۔ عامر چیمہ عام آدمی ہے، ممتاز قادری بھی عام آدمی ہے۔ جس مولوی دی تقریر سن کے انہیں گورنر نو ماریا، انہوں پولیس پوچھیا بھائی تو آکھیا سی مار دیو، آدھا میں تے آکھے ہی نہیں، حلف نامہ دے دیا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے۔ اور حضرات، جو راجپال کا قاتل ہے نا، اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جس شخصیت کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبوت اور رسالت کا ایسا سورج ہے کہ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے نہ بخاری نظر آتا ہے، نہ نذیر حسین محدث دہلوی نظر آتا ہے، نہ علامہ احسان علی ظہیر نظر آتا ہے۔ آمنہ کا لال ایسا نبوت اور رسالت کا سورج ہے۔
ਜੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਲਈਦੇ। आज इनकी कब्रों के आसार जमीन से मिट गए। इबादत अल्लाह की होगी और तरीका किसका होगा? मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए काफिर कहने की बीमारी हम में नहीं है। काफिर का जो तायुन करना है ये हाकिम वक्त का काम है। किसका काम है? किसका काम है? हाकिम वक्त। भाई किसी को चोर, कातिल, जानी डिक्लेयर करना कि जुर्म साबित हो गया है, ये हाकिम वक्त का काम है, मेरा आपका काम नहीं। हाँ, अल्लाह रसूल ने कुरान और हदीस में काफिरों की किस्में बताई हैं। कुरान हदीस में किसकी किस्में बताई हैं? और बोल दे नहीं। और मां दी शान सुन सुन के ना तोड़ा भी पट्ठा बह गया। मैं सुभान अल्लाह वाला मौलवी नहीं, ना नारिया वाला, लेकिन जो बात समझाऊं मुझे उसका जवाब देना है। दीन इस्लाम मुकम्मल है, ईमान है, सबका ईमान है। तो इस दीन के अंदर काफिरों की किस्में हैं। इस दीन में किसकी किस्में हैं? काफिरों की। अल्लाह और उसके रसूल ने काफिरों की किस्में बताई हैं। कुरान मुकम्मल, हदीस मुकम्मल, दीन मुकम्मल। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान हदीस में काफिरों की 6 किस्में। 7वीं किस्म का काफिर जड़ा मौलवी बनाए उन फड़ के बाल हो, या कुरान की आयत पढ़ या हदीस पढ़, कोलो बनाता है। पहली किस्म के काफिर वो हैं जो नॉन बिलीवर हैं, अल्लाह ताला के वजूद को नहीं मानते। कुरान में है वमिनहुम उम्मियून ला यअलमून अल किताब इल्ला अमानिय। और कुरान वमा युहलिकुना इल्ला दहरो। ये काफिरों की पहली किस्म है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को नहीं मानते। अब काफिरों की दूसरी किस्म कौन सी है? जो बुतों के पुजारी हैं। एक होता है एतिकादी मुशरिक और एक होता है अमली मुशरिक। हमारे बरेलवी दोस्तों में अमली शिरक है, अमलन शिरक है। एतिकादी मुशरिक किसे कहते हैं? कि जो ये अकीदा रखे कि 2 इलाह हैं। एतिकादी मुशरिक किसे कहते हैं? जो ये अकीदा रखे कि 2 इलाह हैं, वो एतिकादी मुशरिक है। एतिकादी मुशरिक कौन है? हिंदू है, ये एतिकादी मुशरिक है। अब कुरान मजीद में लफ्ज मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन जहां भी आए इससे मुराद बुतों के पुजारी एतिकादी मुशरिक है, जिनका ताद्दुद इलाह का अकीदा व नजरिया है। काफिरों की तीसरी किस्म लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब। बड़ा स्यापा है। मौलवी पढ़ देनी मबलग इलम 5 मसले ने रफ़ाए दैन आमीन फातिहा, इमाम दे पिछे फातिहा, तरावियां किनियां 8, बाकी पढ़ते नहीं है। ये फिर बड़ा स्यापा है। फिर अगर कोई इल्मी बात बयान कर दे समझने की बजाय ओहो हो उमर सदी क्या गल कर गए। मैंने बाप की बात नहीं की, ये मनहज अहले हदीस सुना रहा हूं आपको। मनहज अहले हदीस आपको किताबो सुन्नत बता रहा हूं। लम यकुनिल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन। अब अहले किताब से मुराद क़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह। अल्लाह ने कुरान मजीद में क्या कहा है? ला तत्तखिज़ु इलाहैन इस्नैन। खबरदार ये नहीं कहना कि 2 इलाह हैं। इलाह कितने हैं? एक। ला तक़ूलू सलासा इंतहू। बादशाह कहता है ये नहीं कहना कि 3 इलाह है, बाज आ जाओ। लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह।
اللہ فرماتے ہیں وہ پکے کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ مسیح اللہ ہے یا اللہ مسیح ہے. کافران دیا کنیا قسم میں بیان کی تین. ماشاء اللہ براقی والا کی یہ خصوصیت ہے، یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار، دانا، اللہ کے فضل سے. میں مجموع کے لیے نہیں آتا، ان چند افراد کے لیے آتا ہوں کہ جن کو یہ باتیں سمجھ آ جائیں. اب چوتھی جو قسم ہے کافروں کی وہ منافقین کی ہے، منافقوں کی. منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ کفر کو سینے میں چھپایا ہوا ہے اور اسلام ظاہر کرتا ہے. اور اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں انہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ منافق جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کافر ہیں. اب پانچویں قسم مرتد. پانچویں قسم کے کافر کون ہیں؟ اور بولے بھائی مرتد. مرتد جو ہے وہ دین اسلام سے منحرف ہو جائے، وہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر دے، قرآن کا انکار کر دے، سنت کا انکار کر دے. وہ کہتا ہے اور مذہب سچا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. مرتد ہے وہ. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے اندر ہمارے قانون میں مرتد کی کوئی سزا موجود ہی نہیں ہے. اگر کوئی بندہ وکالت کرتا ہے تو جائے کہ پاکستان کے اندر جو قانون کا ضابطہ ہے اس میں دیکھے کہ ارتداد کی کوئی سزا موجود ہے. مرتد ہونے کی کوئی سزا ہی موجود نہیں. اب چھٹی قسم کا جو کافر ہے وہ کون ہے؟ ہمارے ہاں عموماً رواج ہے، غصے میں آ کر کوئی بندہ کہتا او زندیقہ. ماں بہن کی گالی چھوٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی گالی ہے اگر کوئی کسی کو زندیق کہہ دے. دنیا کا بدترین کافر، بدترین کافر، بدترین کون سا کافر ہے؟ زندیق. کون سا کافر؟ زندیق. اس کی جمع ہے زنادقہ. زندیق کسے کہتے ہیں؟ اب پہلے یہ بات سمجھ لیں، پھر سرسری ان کافروں کے احکام اور پھر میں اپنی بات کو آگے چلاؤں گا. زندیق کہتے ہیں کفر کو اسلام بنا کر پیش کرے. کس کو؟ کفر کو کیا بنا کر پیش کرے؟ اسلام. ہے شراب، جامع شیری کی بوتل میں ڈال کر کہتا ہے کہ یہ پینے کا شربت ہے، وہ زندیق ہے. یعنی منافق اور زندیق میں فرق کیا ہے؟ منافق کے اندر کفر ہے، باہر اسلام ہے. اور زندیق جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کتے نو کو کہتے ہیں بکرے دا گوشت ہے، چھیتی سمجھ آ جائے گی تو. کھوتا کو کہتے ہیں کٹے دا گوشت ہے. بات سمجھ گئے؟ حرام کو حلال بنائے یا کفر کو اسلام بتائے اسے کیا کہتے ہیں؟ زندیق. اب آئیے، جو شخص داریا ہے جیسے چائنا کے، رشیا کے لوگ ہیں، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تجارت کر سکتے ہیں، لیکن رشتہ ناتا نہیں کر سکتے. رشتہ ناتا نہیں کر سکتے. مشرک، بتوں کے پجاری، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، معاشرے میں تجارت کر سکتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کا تبادلہ بھی کر سکتے ہیں، ان کی چیزیں پکی ہوئی آپ کھا سکتے ہیں، ان کے برتن آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہ بیٹی کا رشتہ دے سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں. یعنی ہندو کو نہ بیٹی کا رشتہ دینا ہے نہ ہندو کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے. یہ مسئلہ ہے. اب اہل کتاب ہے، اہل کتاب، اہل کتاب کاروبار بھی کر سکتے ہیں، رہ بھی سکتے ہیں، بیٹی کا رشتہ دے نہیں سکتے. اور جو پاک دامنا اہل کتاب کی عورت یا لڑکی ہے، پاک دامنا، توردی پھردی نہیں. بھائی توجہ میرے حال، وہ اپنے گھر میں جانے کے لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੰਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲੱਗੀ, خیال میرے ار کرو درویشو. اہل کتاب کی پاک دامنہ لڑکی کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے نہیں سکتے. اب منافق دنیا کے اندر سارے احکام مسلمانوں والے، منافق دنیا میں سارے احکام کیا ہے؟ مسلمانوں والے. جنازہ بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، رشتہ بھی کریں گے، خوشی غمی ہر چیز میں شامل ہے. دنیا میں سارے احکام مسلمانوں والے، لیکن انجام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ ظالم ہوں گے. اب پانچواں کافر کون ہے؟ مرتد. کون؟ مرتد. مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. میں آپ نہیں قتل کر سکتے. ان لوگوں کو نہیں پتا، مولوی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لوگ قانون ہاتھ میں لے لیں، بعد میں مکر جاتے ہیں. دو باتیں ذہن میں رکھو. حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، حاکم وقت کافر ہی کیوں نہ ہو، یہ ہمارا منہج ہے. حاکم وقت کے خلاف خروج جائز نہیں، کافر ہی کیوں نہ ہو. اور حضرات، جو شخص اسلام سے بغاوت، ارتداد یا گستاخی کا اظہار کرتا ہے، میرا آپ کا کام نہیں ہے اسے قتل کر دینا. یہ کام کس کا ہے؟ حاکم وقت کا. اب دیکھیں مسئلہ سمجھ لیں. امیر محترم پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ نے ایک لفظ کی بات کی تھی. بقول شاعر، ایک نقطے نے مجھے محرم سے مجرم بنا دیا، ہم دعا لکھتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. میں مناظر بندہ تے، مناظر مسلک دا سکا ہوندا ہے، اور کسی دا سکا نہیں ہوتا. گل سیدھی صاف جی. سانو اپنے مولوی بھی بڑے بزرگ بھی چھڑنے پین نہ تو ہم مناظرے سنے نے، اسی قرآن سنت واسطے ہر شے ہی چھڑ دینے. مناظرے سنے جے کہ نہیں جے سنے؟ پتا جی. اب جب شور مچ گیا، کسی نے پھپتی اڑائی، ختم نبوت کا ڈاکو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کسی نے کہا نواز شریف کی اور مسلم لیگ کی محبت، میں نے جائزہ تو لوں، بات کیا ہے؟ دو لفظ تھے، ایک لفظ ہے اوتھ اور ایک سالم افرمیشن. اب یہ اہل علم جانتے ہیں کہ ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہے. بات لفظ کی نہیں تھی، شور لفظ کا مچا، لیکن کہانی اندر اور تھی. کہانی اندر اور تھی، جو بعد میں گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پر اخبارات پر اشتہار دے کر کے بتائی کہ یہ پرانے الفاظ بحال ہو چکے ہیں، اور جو آئین سے یا قانون سے ایسی چیزیں نکالی گئیں یا جس نے نکالنے کی یہ جسارت کی ہے، ان لوگوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، بتائیں گے، پھر قانون کے مطابق ان کو سزا بھی دیں گے. اب دیتے ہیں یا نہیں دیتے، یہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے. پر بات کو سمجھ لیں. ایک مولوی اٹھا، اس نے کہا میں مناظرہ کروں گا. مناظرہ خود ہی ڈیٹ کا اعلان کر دیا، خود ہی جگہ بتا دی، پریس کلب، لاہور پریس کلب. اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اہل بدعت اسلام پر، قرآن حدیث پر اعتراض نہیں کر سکتے. وہ آپ کے علماء کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں اور پھر کمزوریاں ڈھونڈ کر اعتراض مسلک پر کرتے ہیں. اعتراض کس پر کرتے ہیں؟ مسلک پر. وابی انجنے، وابی انجنے. اچھا وہاں پر آ گیا، مجھے پکڑ لو، پولیس پکڑے نا، آنکھ بچولی، پھر آ گئے پولیس کے ساتھ، پھر پولیس نے چھوڑ دیا، پھر میڈیا نے انٹرویو لیا، پولیس نے زیادتی کی،
گرفتار کر کے لائے، کہتا نہیں اسی اپنی مرضی دے نال آئے ہیں۔ پھر دیکھا کہ کام نہیں بنا، عوام نکل کر نہیں آئی، اور لاہور میں نام تو ہی ٹی وی ہے، اتنی گالیاں انہوں نے مجھے دی، اندر میں ڈگا کھوتے تو غصہ کم ہار دے۔ لڑائی میر صاحب سے تھی، غصہ کس پر نکال دیا؟ سارے کا سارا مجھ پر نکال دیا۔ کوئی بات نہیں، ہم نے گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دینا۔ جتنی گالیاں دو گے اللہ کی قسم ہے عمر صدیق اتنا ہی قرآن سنائے گا اور پیغمبر کا فرمان سنائے گا۔ آج میں نے اپنا موبائل کھولا ابھی مغرب سے پہلے، ایک بندے نے چنگا ترنگا میں گانا دے وچ لایا، میں نے پڑھا، میں نے کہا السلام علیکم، آپ کا شکریہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ بس ہم نے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں کرنی۔ اب اندر اصل مسئلہ کیا تھا؟ پاکستان کی تاریخ میں بڑی دبنگ انٹری خادم حسین رضوی بریلوی ہیں، ہم پر وہ برستے ہیں، ہمارا ان سے مسلک کی اختلاف ہے، لیکن جب نیشن ایکشن پلان کا پورا زور تھا اور مولوی سانس لیتے بھی ڈرتے تھے، بابے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے جو وہ کر سکتا تھا کیا۔ اب لڑائی پڑ گئی پرسنٹیج کی۔ الزام کیا آیا؟ 200 ملکہ تو چندہ آیا ہے تے اینا ممتاز قادری دے نام تے چندہ کٹھا کیتا ہے کہ مولوی انہاں دے نال ملک دا قرضہ لا سکتے سن۔ اللہ جانتا ہے۔ لڑائی گھر کی تھی، چیئرمینی کا اختلاف تھا، اور اس کے لیے ہمارے مسلک کو نشانہ بنایا گیا۔ اب مسلک اہل حدیث کی صداقت اور ساجد میر حافظہ اللہ کی کرامت دیکھ لو کہ اسلام آباد کی سڑکوں پر ایسا ذلیل ہوا کہ ترلے منت کر کے آخیا کہ کس طریقے مینوں اتوں اٹھا لو، اور آج بیماری اٹھ گئی ہے۔ اللہ کی توفیق سے اللہ نے جس طرح اسلام کو دنیا کے ادیان کے اندر سچا دین ٹھہرایا، اسی طرح دنیا کے مسالک کے اندر اگر کوئی مسلک سچا ہے تو اللہ کی قسم ہے مسلک اہل حدیث ہے، مولوی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے قرآن کی بنیاد پر اور نبی کے فرمان کی، بس۔ اور ایسی باتیں نہ کہا کرو، نہ اس پروپیگنڈے کا شکار ہوا کرو۔ اللہ پاک کی توفیق سے ہمارا امیر جب کوئی بات کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی داڑھی کے سفید بالوں کا ایسا حیا کرتا ہے، ایسے حالات بنا دیتا ہے، مخالف ذلیل ہو جاتے ہیں، بیتی ذلیل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ساجد میر کو عزت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بات دین میں رکھیں۔ اب یہ کافروں کی جو میں نے اقسام بیان کی ہیں، ان میں مرتد ہے۔ اور یہاں ایک اور بات، جلالی نے یہ بھی کہا ہے کہ رانا ثناء اللہ کافر ہو گیا۔ یہ بڑی مصیبت ہے یار، جڑا مولوی اڑتا ہے نبی علیہ السلام بنانا ہے سن مسلمان، دنیا تحقیق کر رہی ہے، نت نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، کتابوں پر تحقیق ہے، اور ان کی تحقیق کا عالم یہ ہے کہ یہاں ڈھول پیٹا جاتا ہے اس مولوی کے علم پر جو کہتا ہے میں نے تحقیق کی ہے فلاں کافر ہو گیا۔ بیٹے یہ حال تھوڑی تحقیق دے، لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں، نبی کی امت کو کافر بنا رہے ہیں، کیسا عجیب معاملہ ہے۔ اب اس نے کہا رانا ثناء اللہ بھی کافر ہو گئے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میرا تعلق تحریک انصاف سے ہے، وہ سیاسی لڑائی ہے جو مساجد سے باہر ہوتی ہے۔ بات ہم نے کرنی ہے دین کی، تو کئی بندے نہیں علماء نو نا سیاست نہیں بولنا چاہیے۔ بھائی مولوی تو سب مردے بخشان واسطے رکھے ہیں؟ نہیں، علماء کا کام ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق آپ کی رہنمائی کرنا۔ ہاں جی، کوئی پریشانی تو نہیں؟ اچھا ٹھیک۔ اب کہا رانا ثناء اللہ کیا ہو گیا؟ کافر، 4 دفعہ کہا۔
شریعت اسلام کے اندر آج مسئلہ عمر صدیق بتا کے جا رہا ہے، لکھ لو عبارت کی صورت میں، اور اللہ پاک کی توفیق سے قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال اس کو توڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی جو صریح ہو اور ناقابل تعویل ہو، کوئی بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرتا ہے جس میں صراحت ہے اور اس کی تعویل نہیں ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی کفر ایسا نہیں ہے کہ جس کے قائل یا فاعل کو انسان اقامت حجت کے بغیر کافر کہہ دے۔ اسلام کے اندر اس کا تصور ہی موجود نہیں ہے۔ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ لو، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں دنیاوی علوم کہ ایک کتاب ہے شہاب نامہ جو قدرت اللہ شہاب نے لکھی ہے رحمہ اللہ، فوت ہو گئے، پاکستان کے ڈپٹی کمشنر ریٹائرڈ۔ یا جو لوگ حج عمرے پر گئے ہیں یا بیرون ممالک وہ رہتے ہیں اور انڈین کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، انڈیا کا ایک علاقہ ہے لکھنؤ۔ اب لکھنؤ کی جو اردو ہے وہ ہماری اردو سے بالکل مختلف ہے۔ جو اردو زبان ہے یہ آج سے 350 سال پہلے بنی۔ اردو کا معنی لشکر ہے۔ اب بھی افغانستان میں وہ اپنی فوج کو اردو کہتے ہیں۔ اردو نے حملہ کیا، یعنی لشکر نے، فوج نے حملہ کیا۔ اب یہ لشکری زبان 6 زبانوں سے بنی، جس میں عربی، ترکی، فارسی، سنسکرت، ہندی اور پنجابی کے الفاظ۔ اب ہمارے ہاں جیسے حضرت مولانا صاحب، کیا نام ہے جی آپ کا؟ جی عامر صاحب، عامر صدیق صاحب، عامر صدیق صاحب، جی الف دئی فرق ہے بس۔ عامر صدیق صاحب کہہ رہے تھے ابھی تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اب فرمانا ادب کے لیے۔ اب وہاں کا رواج کیا ہے؟ کسی بڑے عالم کو بلائیں گے، بڑے عالم کو، اور بلانے کے بعد کہیں گے ہم آپ کے سامنے دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا فلاں فلاں کو، وہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور بکتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ قدرت اللہ شاہب کہتا ہے مشاعرہ تھا، میں بھی بیٹھا، میرا نام لیا اور کہا ابھی آپ کے سامنے پاکستانی ادیب شاعر قدرت اللہ شاہب تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں بکتے ہیں۔ میں تو تریلیاں آ گئی، پسینہ لے گیا میرا، یہ بندل بنیا کی۔ وہاں کے لوگوں نے میری پریشانی کو دیکھ کر بتایا کہ یہاں کی زبان میں فرمانے کو بکنا کہتے ہیں۔ فرمانے کو کیا کہتے ہیں؟ بکنا۔ فرمانے کو بکنا کہتے ہیں۔ پر اس جہالت کا کیا کیا جائے؟ میں گاؤں تقریر کرنے کے لیے گیا تو کہتے ہیں اس بندے کو نا ہمارے بریلوی دوستوں نے بڑا مارا، اتنا مارا لہو لہان کر دیا، منہ جڑا نا بتاؤں بن گیا، نیل پہ گئے۔ میں نے کہا کیوں مارا؟ کہتا ہے رولا تھا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ مولوی نے کہا مجمع لگ گیا، حدیث لے آؤ، یہ بخاری لے آئے۔ پورا پنڈ سادہ تھا، پرانے دور کی بات تھی۔ اس نے حدیث پڑھی، کالا کالا رسول اللہ۔ مولوی نے کن پھڑ لیندا، حال ہوئے لوگو، آندا کالا کالا رسول، جانے نہ پائے گستاخ رسول۔ اندازہ کر لیں، یعنی کالا کالا رسول اللہ کا معنی رسول اللہ نے فرمایا، وہ عربی کا لفظ ہے، اور مولوی نے لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نعرہ لگا دیا کافر ہے۔ ہمارے حکمران جو ہے، ہمارے حکمران، ان بیچاروں کو قل ہو اللہ پڑھنی نہیں آتی، ان پر کفر کے فتوے لگانا۔ اور ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، یورپ کے اندر رہنے والے کفار، کافروں کے ملکوں کے اندر رہنے والے کفار، جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی وہ بھی مکلف نہیں ہے کہ کوئی بندہ ان کے بارے میں کہہ دے یہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ نہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان تک نہ تو اسلام کی دعوت پہنچی ہے، اگر پہنچی ہے تو وہ بھی منفی طریقے سے کہ اسلام دہشت گردی والا دین مذہب ہے، وہ بھی منفی طریقے سے۔
اسلام اتنا محتاط دین ہے کہ جس نے کافر کے بارے جس نے کافر کے بارے زبان کو روکنے کا پابند کیا، اور یہاں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے لالاف کفر دے فتوے باہر سٹی ہوں گے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو 73 گرو 73 اسکول آف تھاٹس 73 مکاتب فکر کہیں کہ یہ بندہ کافر ہے تو کافر ہے، جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کے کافر ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ نمبر 2، یا وقت کا حاکم کہے، بھاولپور کی عدالت نے کہا بی بی عائشہ نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا، بھاولپور کے مسلمان جج نے اکبر خان نے فیصلہ دیا کہ قادیانی کافر ہے، اس کا عائشہ کے ساتھ کوئی نکاح کا تعلق نہیں، عدالت نے۔ اور پھر اس کے بعد پاکستان کی پارلیمنٹ، آج کچھ جاہل جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ حکومت کا کام تے نہیں کسی نے کافر ڈکلیئر کرنا، ان جاہلوں کو پتہ نہیں کہ یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ مولوی ایویں لوکاں دے اوتے روب تے ترا پاندے نے کافر تے کافر ہو جائے گا، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ پرانے ادوار میں کوئی مولوی ایسی جسارت کرتا تھا انہوں کوڑے مارتے سن، ٹنگ چھڑتے سن، انہوں تیری زبان کھچ دیاں گے نہ حق جے کسی دے بارے کفر دا لفظ منہ کڈیا تے ایتھے تے جڑا 6 مہینے مدرسے لائے وہی پاٹے خان لاما نہیں بارے بارے سواریاں دے اوتے کفر دے فتوے پھیری ہوندا ہے۔ اب آئیے جو مرتد ہے اس کو سزا جو ہے مرتد ڈکلیئر بھی حاکم وقت نے کرنا ہے، جیسے امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لے کر آئے۔ ایک فتنہ کھڑا ہو گیا، فتنہ کیا تھا؟ انہوں نے آخیا اللہ دا نام ہے علی، العلیو، اللہ کا کیا نام ہے؟ العلیو، تے اے بھی علی، نتیجہ کی نکلیا؟ علی اللہ، نعوذ باللہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اور روٹی کھوا دینے اور نہیں جان دینا کوئی مولوی میں بغیر روٹی دے رہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ اللہ۔ یہ پرانا نظریہ ہے، اور آج بھی جڑے گوگل محقق بیٹھے نے نا، بڑیاں تواڈیاں انگلیاں چلدیاں نے موبائلاں دے اوتے، وہاں پر غضنفر عباس توسوی ہے جو بے بانگے دور کہتا ہے کہ علی اللہ ہے، آج بھی پاکستان کے اندر۔ بلکہ رقصوں کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ کعبہ علی دا جنت حسین دی، اور آپ کے سیالکوٹ میں بینر ریزہ ہوئے جو تیری تقدیر میں نہیں حسین سے مانگ، اور ظالم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، حسین کو پیدا کرنے والا اور حسین کو شہید کرنے والا، شہادت دینے والا، موت دینے والا، اس کی روح نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ انہوں نے آخیا جی انت ہوا، حضرت علی نے کیا کیا؟ انت ہوا، تو او میں۔ حضرت علی نے کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کے والدین نہیں میرے والدین ہیں، اللہ کی بیوی نہیں میری بیویاں ہیں، اللہ کی اولاد نہیں میری اولاد ہے، اللہ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ دیکھو میرے جسم پر زخموں کے نشان ہیں، اللہ کھاتا پیتا نہیں ہے، میں کھاتا پیتا ہوں، اللہ گھر کا محتاج نہیں ہے، میرا گھر ہے، اللہ جو ہے سوتا نہیں ہے، میں سوتا ہوں، اللہ لباس کا محتاج نہیں ہے، اللہ کو سردی گرمی نہیں لگتی، یہ دیکھو میرا پسینہ ہے۔ اتنی نشانیاں بتائیں۔ جیسے آج بھی ہمارے بھائی ہیں نا، کہتے ہیں نور من نور اللہ، کیا کہتے ہیں؟ وہ بولتے نہیں بھائی، ہم کہتے ہیں آمینہ کے عبداللہ کے بیٹے ہیں، عائشہ حفصہ کے خاوند ہیں، فاطمہ زینب کے ابا ہیں، حسن و حسین کے نانا ہیں۔ کیا پیتے تھے؟ دودھ۔ کیا کھاتے تھے؟ کھجور۔ لباس کیسا تھا؟ ایسا۔ مکہ میں پیدا ہوئے، مدینہ میں فوت ہوئے، قبر کا مدینہ میں، اللہ دے نبی کون سن؟ آندھے نور من نور اللہ۔ پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نورم بڑے پکے نے، پٹھان دی زبان نال بھی پکے نے، آندھے پٹھان دی ایک زبان
پہلا پوچھا تیری عمر کنی ہونا کہ 40 سال. 10 سال بعد پوچھا بھائی کنی ہونا کہ بھائی 40 سال. انہوں نے کہا خان صاحب, خان کا ایک زبان ہوتا ہے, ایک زبان. میں نہ بڑی عجیب مخلوق ہے. چند دن ہوئے نا, ایک بندہ ساڈا مسجد دا نمازی انہوں نے قابو آ گیا. وہ ڈبے ڈبے انہیں پائے, چادر بنی لپیٹی پہ جاوے, استری انہیں ہاتھ وچ پھڑی. انہوں نے خان صاحب یہ کتنے کا ہے؟ اس نے کہا یہ استری جو ہے یہ 4000 کا ہے. انہیں آخیا 1000 روپے لے گا؟ انہیں تم کیسی بات کرتا ہے 1000 روپے لے گا؟ چلا چلو ادھر آؤ, کدھر جاتا ہے؟ انہیں جسلے بندے نے ویکھیا نا یہ 1000 روپے دے چینے مینو استری دے دینی ہے, انہیں جان چھڑانا سے آخیا میں پورے تھیلے دا 1000 دینا ہے. آندھا اگر مرد کا بچہ ہے تو ادھر قائم رہنا. وہ آندھا روپیہ 1000 لے کے میرے کو ٹر گیا. 150 روپے دی استری تے باقی ڈبے ہی ڈبے. بڑی گر کو حضرت علی نے سمجھایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نہیں ہوں. ان کو ڈرانے کے لیے نا آگ لگوا دی. فرماتے توبہ کر لو نہیں تو آگ میں جلا دوں گا. 3 دن تک سمجھاتے رہے, پھر آگ جلائی, پھر دھمکی دی, ان کو دمکایا. جب دمکایا تو کچھ دیر بعد پوچھتے ہیں ہاں میں اللہ دا بندہ ماں کہ اللہ ماں؟ آندے نے اللہ. وہ ظالموں کیوں کہتے ہیں پہلا کدی وسوسہ پیندا سی کہ اللہ نہیں, ہون تے پکی گل ہے کہ تو ہی اللہ ہے. اب کیا دلیل تمہارے پاس آ گئی؟ اے اگ دے نال ساڑنا اللہ دا کام ہے تے تو اگ نال ساڑنا پہ تے تو اللہ ہی ہے. اندازہ کر لیا. یہ لوگ ہیں, ان کو سمجھاتے رہے. مرتد اس کو پکڑا جائے, سمجھایا جائے, اگر وہ تائب ہو جائے تو غنیمت ہے. حاکم وقت کا کام ہے کہ اس کے وائرس سے معاشرے کو بچائے, کیونکہ زنا, قتل, ڈکیتی اس کا نقصان جو ہے آپ کی میری ذات کو ہے, لیکن جو ایمان کی بربادی ہے, نسلوں کی بربادی ہے کہ راہ والے کے پیر نے 300 عورتوں سے زنا کیا. وہ 300 عورتیں اس کے پاس بیٹا لینے کے لیے آئی تھیں, اور یہ بیماری جو ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. اور معاشرے میں سب سے کڑی سزا ایسے لوگوں کی ہے, سب سے کڑی. اب مسلمانوں کے اتفاق سے کوئی کافر ڈکلیئر ہوتا ہے, یہ حاکم وقت کا کام ہے. حضرات قادیانی, ان کے کافر ہونے پر امت کا اجماع بھی ہے, ان کے کافر ہونے پر ججوں کے فیصلے بھی ہیں, اور ان کے کافر ہونے پر پارلیمنٹ کی کارروائی بھی ہے. اور یہ جو 6 کافروں کی قسمیں میں نے بیان کی ہیں, ان قسموں میں سے یہ کون سی قسم کے کافر ہیں؟ کیوں بھائی؟ کون تاری عقل بصیرت کا بھی پتہ لگ جاتا ہے نا. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. زندیق 6 قسم کے کافر. قادیانی زندیق کافر ہیں. کیوں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں, اس لیے ان سے سوشل بائیکاٹ ہے. زندیق کے ساتھ کیا ہے؟ سوشل, نہ محلے چ رکھنا ہے, نہ خوشی غمی شامل ہونا ہے, اور نہ ان کے ساتھ تجارت کرنی ہے. ایڈ پولے پہ آ جاندے, پولے نہ پیا کرو. اور جب ہمارا ان کے ساتھ رویہ ایسا ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یا یہ پاکستان چھوڑ دیں گے یا مسلمان ہو جائیں گے. ہماری اعمال کی کوتاہیوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پریشان نہ ہو, ناصر مدنی آ رہے ہیں, 3-4 گھنٹے تھوڑی جان نہیں چھٹے گا.